الحمد لله الذي وهب لي وصمدي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إماما كاملا ذا نسب وذا علم وذا حكم وذا حكم ذا كمال ذا جمال وبسنة القاتية أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ پیدار اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک حرام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے اولاد آدم کا ذکر فرمایا ہے، یعنی انسانی مخلوقات کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیات میں فرمایا کہ میں نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے، جتنی شان اور عزت عظمت میں نے انسان کو عطا کی ہے اتنی آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیز میں نے پیدا کی لفظ کن کہا تو وہ پیدا ہو گئی، زمین پیدا کی تو کن کہا پیدا ہو گئی، آسمان بنایا تو کن کہا تو پیدا ہو گیا، سورج بنایا کن کہا تو پیدا ہو گیا، چاند بنایا کن کہا تو بن گئی، جنت بنائی تو کون کہا تو بن گیا، جہنم بنائی تو کون کہا تو بن گئی، یعنی پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے کون بولتا کیوں وہ پیدا ہوتی گئی۔ جب انسان کی باری آئی میں اللہ رب العزت نے آپ نے بے مثال ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تیری ایسی صورت بنائی کہ تیرے جیسا تو حسن و جمال والا کوئی بنا بھی نہیں۔
کہ جس چیز کو رب کائنات نے آپ نے بے مثال ہاتھوں سے پیدا کرے، آپ نے بے مثال ہاتھوں سے پیدا فرمائے، وہ انسان وہ چیز بھی بے مثال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا حسن بھی بے مثال ہے، اس کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، میں اللہ رب العزت نے آدم پر اتنی مہربانی کی، اتنا کرم کیا، اتنی فضیلت عطا کی کہ کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، دروازے پر آئے تو یہودی آ گیا، کہتا ہے کہ علی ٹائم نہ میرے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک مسئلہ مجھے بتلا دے۔ تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ علی یہ بتلا کہ کتنے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، مجھے ایک ایک کا نام بتلاتا جا اور گن گن کے بتلاتا جا۔ یہودی نے کہا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، نہ علی کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ہر جانور مجھے گن کر بتلائے گا کہ کتنے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو انڈا پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ اے یہودی جو کچھ تم سوچ کر آیا، میرے آقا نے میرے علم کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں مدینے کا شہر ہوں، علی مدینے کا دروازہ ہے، جو علی سے گزر کر بعد میں محمد کے پاس آئے گا۔ تو اتنا میرے آقا نے فرمایا، تمہیں حضرت علی نے فرمایا اے یہودی کہ جس چیز کے کان بہر ہے وہ بچے پیدا کر دیا ہے، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب تو گنتا جا کے کتنے جانور ہیں جن کے کان بہر ہیں اور کتنے جانور ہیں جن کے یعنی کان اندر ہے۔ فرمایا جس کے کان بہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے فرمایا کہ وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو بڑا کچھ سوچ کے آیا، ایک منٹ میں مجھے جواب دیا۔ تو یہودی کو شگرد کہنے لگے استاد تمہارے پلے میں تو کچھ بھی نہیں رہا، تو جو کچھ سوچ کے آیا ہے یہ میرے نبی کا غلام ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جواب کرنے دے اور سوال کروں گا۔ جو مخالف ہوتا ہے وہ الٹے ہی سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کی عزت رکھے اس کو سوالوں کا جواب بھی مالک پہلے عطا کر دیتا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد پھر باہر آئے، یہودی نے کہا کہ علی المرتضیٰ کے ایک سوال اور رہ گیا، یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار سوال کرتا ہے۔ اس نے کہا تو پوچھتا جا، میں تمہیں علی بتاتا جاؤں گا کہ یہودی تو یہ نہ سمجھ جو میرے نبی کے غلام ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ علی کتے اور بکری کا ملاپ ہوا ہے، ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایسے کر کے وہ بٹھا، اگر بکری طرح بیٹھتا ہے پھر تو وہ حلال ہے، اگر کتے کی طرح بیٹھتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے، اس کے اندر ہمیں شبہ ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ایسے کر کہ اس جانور کے آگے پانی رکھ، کہ اگر وہ بکری کی طرح پیتا ہے تو پھر حلال ہے، کہ اگر کتے کی طرح پیتا ہے تو پھر حرام ہے۔ اس یہودی نے کہا کبھی کبھی بکری کی طرح پیتا ہے کبھی کتے کی طرح پیتا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تو ایسے کر کے اس جانور کے سامنے چارہ ڈال دے، کہ اگر وہ چارہ کھا جائے
گا تو سمجھ لینا یہ حلال ہے، یہ اگر وہ چارہ نہیں کھاتا تو سمجھ لینا کہ یہ حرام ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ کبھی تو کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ پھر اس نے کہا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس بکری کو بٹھا کر دیکھ، یہ اگر اگل بڑھتا ہے تو پھر یہ حلال ہے، جو اگل نہیں بڑھتا تو فرمایا یہ حرام ہے۔ یہودی کہنے لگا کبھی کبھی تو بانٹ لیتا ہے کبھی کہ نہیں بڑھتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ایسے کر کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر، اگر اس کے پیٹ میں سے اوجری نکل آئے تو سمجھ لینا یہ حلال ہے، کہ اگر اوجری نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ حرام ہے۔ مرنے کے بعد کی سبھی ختم ہو گئی۔ یہودی سوال کرتا رہا، حضرت علی المرتضیٰ بتاتے رہے، اخیر میں یہ کہا کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر، اگر پیٹ میں اوجری نکل آئے تو سمجھ لینا یہ حلال ہے، کہ اگر اوجری نہ نکلے تو یہ حرام ہے، کیونکہ کتے کے پیٹ کے اندر اوجری نہیں ہوتی، حلال جانور کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں اللہ رب العزت نے اولاد آدم پر اتنی کرم کیا، اتنی مہربانی کی، اتنا علم عطا کیا، کیونکہ میں نے اس کو شان والا جو بنایا ہے کہ جس کے سامنے آئے انسان کی شان پہ بس نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے بارے میں قسمیں اٹھائی ہے کہ میں ایسی مخلوق پیدا کیا ہے جس کو میں نے آپ نے بے مثال ہاتھ سے پیدا کی، تو اس کی شان میں نے اگر وہ انسان جس کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ انسان اگر اپنی شان کو دیکھ لے کہ اللہ رب العزت نے میری کتنی شان بنائی ہے، تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس انسان کی شان بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ میری شان اللہ رب العزت نے کتنی بنائی ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی شان دکھاتا ہے، دنیا کے جانے کے بعد میدان محشر میں بھی بہت پہاڑ سے زیادہ شان ہوگی۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے تیری ایسی صورت بنائی، تیرا حسن و جمال ایسا بنایا کہ تیرے جیسا اور بھی میں نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، تیرے حسن و جمال والی کوئی چیز اور نہیں بنائی۔ جب اپنی انسان حسن و جمال کو دیکھتا ہے، جوانی ملا کر کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرا مقابلے کرنے والا کوئی نہیں، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، اللہ رب العزت نے میری شان بنائی ہے۔ جب انسان اپنی شان کے اوپر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کو تھوڑا سا جھٹکا دے دیتا ہے تاکہ انسان یہ غرور اور تکبر کے اندر ختم ہو جائے کہ میں انسان تو کچھ بھی نہیں، اگر تیرے سر میں درد پڑ جائے تو تمہیں دنیا کا ہوش بھی بھول جاتا ہے، اگر پیٹ میں درد پڑ جائے تو دنیا کا ہوش بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر تمہیں بخار اور بیماری آ جائے تو سب چیز تمہیں بھول جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے جس طرح تیری شان بنائی ہے، اے انسان اس شان کے اندر رہے، پھر تیرا مرتبہ بہت پہاڑ سے بھی جاگا بڑھے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ میں اللہ رب العزت نے تیرے اٹھانے کے لیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے بنائے ہیں جو تیرا روح اٹھا کر لے آتے ہیں، باپ کے پشت میں رکھا اور باپ اٹھا کے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تیرا روح اس کے اندر لگائے کہ فرمایا کہ جب تو ماں باپ کے پشت چلا جاتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، ماں تیری اٹھا کے پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تکلیف برداشت کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، کہ وہ اٹھا کر تمہیں پھر رہی ہے۔ جب دنیا کے اندر تم آیا تو تیرا باپ اٹھا کر تمہیں دیکھ لی رہا ہے
تم بھی آئے. تیری ماں تمہیں دیکھ رہی ہے, تیری بہن تمہیں دیکھ رہی ہے, تیرا بھائی تمہیں دیکھ رہا ہے, تیرا چچا دیکھ رہا ہے, تیرا رشتے دار دیکھ رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے, اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا. اس لیے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ, سارے کے سارے تمہیں اٹھا کے پھرے, کبھی ادھر لے جاتے ہیں, کبھی ادھر لے جاتے ہیں, کبھی کہاں لے جاتے ہیں. اس لیے کہ میں نے جو تیری شان بنائے, وَحَمَلْنَاهُمْ, اٹھانے والے تیرے ذات کے لیے میں نے مقرر کر دیے. جب جو بڑا ہو گیا, بڑا ہونے کے بعد ماں بھی نہیں اٹھاتی, باپ بھی نہیں اٹھاتا. اس کے بعد فرمایا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, میں نے خشکی کی سواریاں تیرے لیے منتخب کر دی. الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, دریا کی سواریاں تیرے لیے میں نے مقرر کر دی کہ تم یہ نہ سمجھ کے جب بچہ تھا تو ہر مجھے گھر کو اٹھاتا, بچہ ہونے کے بعد اب میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے اٹھانے والا نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی کی سواریاں تیرے لیے بنا دی, دریا کی سواریاں میں نے تیرے لیے بنا دی. اور میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, جن اور انسان کو میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پوری کائنات سب کو جو میں نے تیرے لیے بنایا, تمہیں میں اپنی عبادت کے لیے بنایا. جب انسان یہ اللہ کی وحدانیت کو بھول جاتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو تو نے چھوڑ دیا, اپنی لگن میں لگ گیا ہے. اعتراض نہ کرے کہ میں بڑا ہو گیا اب تو مجھے کوئی چیز اٹھانے والے نہیں. اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہوائی جہاز بنا دی, اللہ رب العزت نے تیرے لیے بڑی سواریاں بنا دی. اور خشکی میں چلنے والی اگر ختم ہو گئی تو دریا کے اندر جائے گا تو میں نے تیرے لیے کشتیاں بنوا دی ہے, اور کشتیوں کو اوپر چل پھر اور چیزیں تیرے لیے بنا دی ہے. فرمایا کہ یہ سب چیزیں تیرے لیے بنائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اس کے بعد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ, کہ میں اللہ رب العزت نے تیرے لیے پاکیزہ رزق بنا دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, فرمایا کہ رزق میں نے تیرے لیے پاک بنا دیا. جب تو رزق پاک آئے گا تیرے پیٹ کے اندر جائے گا, نورانیت پیدا ہو جائے گی. جب نورانیت پیدا ہو جائے گی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, کہ اللہ پاک بھی تو ہے, تعریف بھی تیرے لیے, سب چیزیں تیرے لیے ہے. جب یہ اگر کرے گا تو میں کہوں گا کہ ارے تم دیکھ لو وہ مخلوق کے جس کے اوپر تم نے اعتراض کیا تھا, میں اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے, میں اللہ رب العزت کی بڑائی پیش کر رہا ہے. جب یہ انسان یہ کام کرتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ انسان کے تو نے اپنی اچھی صورت کو اچھا کر کے دکھا دیا. رب کائنات نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ, کہ میں نے تیرے لیے پاکیزہ رزق بنایا ہے. اگر تیری مرضی ہے اس کے رزق کو پاک بنا کر کھا, تیری مرضی ہے, یا اس کو حرام کر کے کھا, تیری مرضی ہے. پر مجھ پہ اعتراض نہ کر جو کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگا رہتا تھا, تیری عبادت کرنے کا ٹائم نہیں مجھے ملتا تھا. فرمایا کہ رزق میں نے تیرے لیے بنایا, تمہیں پیدا کیا ہے تو رزق بھی میں ہی بھیجوں گا, اور تو اس چیز کا فکر بھی نہ کر. اور فرمایا جب تو فکر کرنا شروع کر دیتا ہے میں اللہ رب العزت کی رحمت تیرے سے دور چلی جاتی ہے. جب تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ رزق بھی مجھے عطا کرے. ایک فقیر کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے. جب میں پڑھتا تھا, بچہ تھا,
ایک فقیر روز ہی مانگا کرتا تھا. مانگنے کے بعد ایک دن بچی آئی خرائط دینے کے لیے. اس نے دیکھا وہ فقیر تھا کہ عورت کا جب یعنی سینہ بڑھ جاتا ہے بچے کی دودھ کے لیے تو خرائط دے کے واپس چلی گئی. اس نے ماں کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ بچی اب جو خرائط دینے کے لیے آئی ہے اس کے سینے کے اوپر پھوڑے نکلے ہیں، اس کا علاج کرو. ماں بھی بڑی عقل مند تھی. یہ آج کل کے ہوتے تھے ڈنڈا اٹھا کے فقیر کے سر میں دے دی کہ تو ہمارے بچوں میں نگاہ رکھتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کچھ اتنا عقل ہے بڑی بات کریں گے. اس نے سوچا یہ فقیر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو اس عورت نے جواب دیا فقیر یہ پھوڑے نہیں ہیں. تو اس نے کہا پھر کیا ہے؟ کہ جو بچہ آنے والا ہے، بچہ آئے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے پینے کا انتظام کیا ہے. فقیر کو جواب دیا جو بچہ آنے والا ہے اللہ رب العزت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. یہ بوڑھے نے فقیر نے سوچا کہ ابھی تک وہ بچہ آیا بھی نہیں اس دنیا میں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پہلے انتظام کر دیا. تو اس نے یعنی گودڑی اٹھا کر اس نے پھینک دی. اس دن کے بعد ہم اس فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھتے. اس کی دماغ کے اندر بات بیٹھ گئی اور یقین ہو گیا کہ جو پیدا نہیں ہوا ان رزق کا انتظام اس مالک نے پہلے کر دیا ہے. کہ رزق کی ذمہ داری تو اس نے اٹھائی ہے، میں کیوں بھیک مانگ رہا ہوں. اس لیے فرمایا رزقناہم من طیبات، کہ انسان تو پیدا بھی نہیں ہوتا تو میں رزق کا انتظام پہلے کر دیتا ہوں. فرمایا کہ رزق دینا میں اللہ کا کام ہے، تو اس کا فکر بھی نہ کر. تو اس چیز کا فکر کر کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا میرے لیے، مجھے کس لیے پیدا کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی کام کے لیے نہیں. جو اس چیز پر یقین رکھ کے بیٹھ گیا کہ رازق وہی ہے، مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ لوگ عبادت کرنے بیٹھ گئے. ہم جیسے لوگ جا کر ان کو دے کر آتے ہیں جو ہمارا یہ نذرانہ قبول کر لو. دینے والا اللہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، وسیلہ بنا دیتا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. مالک اس کے لیے انتظام کیا. ہمیں چیز کا یقین نہیں، یقین ختم ہو گیا. کہ اگر یقین ہوتا تو ہم یہ سوچ کر کہ اللہ کی عبادت کریں گے مالک وہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. پیارے پیارے آقا نے فرمایا جو اللہ رب العزت کی عبادت سے دور چلا گیا اللہ رب العزت ان کے اوپر تکلیفیں برسانا شروع کر دیتا ہے. جو اللہ کے حمد و ثنا سے دور چلا گیا رب کائنات بیماریاں مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار سے وہ آدمی دور چلا گیا. فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر کئی آزمائشیں شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی یقین ہو جائے سب چیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَیِّبَاتٍ. سب چیزیں تیری شان بھی میں نے اعلیٰ بنائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ تمہیں اٹھانے والے بھی میں نے پیدا کر دیے اور تمہیں رزق کھانے کے لیے میں اللہ رب العزت نے تیرے لیے رزق بھی پاک بنا دیا. پھر بھی تمہیں عبادت کے لیے نہیں آتا. کیا سوچ کے تو دنیا کے اندر گھوم رہا ہے. فرمایا ایک وقت آ جائے گا یہ تیری جوانی بھی ختم ہو جائے گی، تیرا بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، یہ مال و زر بھی سارا کچھ دنیا کے اندر رہ جائے گا، ہاتھ خالی آئے گا. میں اپنے کائنات فرماؤں گا کہ اے بندے بتلا جو میں نے تمہیں کہا تھا ہر چیز کی ذمہ داری میں اللہ کیا ہے، تو کیا کرتا رہا ہے؟ وہ میرے لیے کچھ کما کے آیا نہیں. وہ کہے گا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر ہمیں بھیجے
اطاعت کے بغیر زندگی نہیں گزاروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تمہیں جان بھی دی تھی، تندرستی بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، اس وقت تم نہیں کمایا، تو اب تمہیں دنیا کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کما دیا ہے اسی کا صلہ تمہیں ملے گا۔ اگر اچھے عمل کر کے آیا تو اچھا صلہ ملے گا، اگر برے عمل کر کے آیا تمہیں برائی کی سزا ملے گا۔ اس وقت تو پچھتائے گا، تیرا پچھتانا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں سب چیز دینے کے بعد اس مالک کا شکرانہ ادا نہ کرے، اس وقت بیٹھ کر روئیں گے تو رونے کا فائدہ نہیں۔ اب رو لو، جو ایک آنکھوں سے آنسو نکلے گا قیامت والے دن تمہارے لیے، وہ آنسو جو ہے اعمال نامے کے اندر سب سے زیادہ وزندار ہوگا، کیونکہ اللہ کے خوف سے جو انسان ڈرتا ہے آنسو نکلتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں سب سے وہ زیادہ قبول ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں جھکنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد